نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اپنے رمضان کورس 30 دن میں جنت کے ساتھ ساتھ پچھلے 5 دنوں سے کچھ اہم موضوعات کا ایک سلسلہ شروع کیے ہیں، جس کا عنوان ہے اللہ کا کلام اور ہمارا کام۔ پہلے دن ہمارا موضوع تھا اللہ تعالیٰ ہیں، شک نہ کرو۔ اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر جو شک و شبہ ہے اس کو رفع کرنے کے لیے بہت سارے دلائل دیے تھے، اور دوسرے دن کا موضوع تھا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بہت کھول کر بیان کیا تھا تاکہ سب ان کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں۔ اور تیسرے دن کا موضوع تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عام مسلمان محبت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ 7 پردے ہیں جو انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان حائل ہیں، جس کی وجہ سے عام مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے دن ہمارا موضوع تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے دلائل دیے تھے کہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان میں سے ہم نے چند ایک کا ذکر کیا تھا۔ اور اس کے بعد 5ویں دن ہمارا موضوع تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کے 6 موضوع پر بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود میں شک ہے، اسی طرح سے ان کو قرآن کے بارے میں بھی شک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں اس بارے میں، لیکن وہ اس بات کا اظہار ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں تاکہ ان کے شک کو دور کیا جائے، اور اسی وجہ سے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی اور ان کے کلام سے بھی دور رہتے ہیں۔ تو اس موضوع کو بھی آج ہم ایڈریس کریں گے تاکہ جس کسی کے بھی ذہن میں یہ شک و شبہ ہو وہ نکل جائے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا جانے لگے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا 6واں بیان، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید ہرگز کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس حقیقت کے دلائل اتنے مضبوط، اتنے واضح اور اتنے فیصلہ کن ہیں کہ جو شخص تعصب سے آزاد ہو کر سنتا ہے وہ سچائی کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آئیے ان دلائل کو ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ادبی لحاظ سے۔ قرآن ایک ادبی معجزہ ہے، انسانی سطح سے بہت بلند۔ قرآن مجید کا اسلوب بیان، الفاظ کی بے مثال موزونیت، معنی کی غیر معمولی گہرائی، جملوں کی قدرتی روانی اور فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین معیار، یہ سب اس حقیقت کی واضح دلیل ہیں کہ یہ کلام انسانی تخلیق نہیں ہو سکتا۔ انسانی تحریر کی ایک فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی معیار پر قائم نہیں رہتی۔ انسان کا کلام کبھی بہت بلند ہو جاتا ہے اور کبھی کمزور، کبھی اسلوب میں جان ہوتی ہے اور کبھی ڈھیلا پن، کبھی آغاز مضبوط ہوتا ہے اور درمیان یا آخر میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اگر قرآن انسانی کلام ہوتا تو کہیں نہ کہیں یہ فرق ضرور ظاہر ہوتا، مگر قرآن مجید میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی 5 آیات ہوں یا 5 رکوع، ابتدا ہو یا انتہا، مکی صورت ہو یا مدنی، عقیدے کی بات ہو رہی ہو یا قانون زندگی بیان کیے جا رہے ہوں،
کوئی قصہ بیان ہو رہا ہو یا کوئی نصیحت کی جا رہی ہو، ہر جگہ ایک ہی شان، ایک ہی وزن اور ایک ہی کمال نظر آتا ہے۔ نہ فکری سطح پر کوئی تضاد، نہ لفظی انتخاب میں کوئی کمی، نہ اسلوب میں کہیں گراوٹ، اور نہ وقت کے ساتھ کمزور پڑنے کا اثر۔ 1400 سال گزر گئے، زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، مگر قرآن آج بھی اسی قوت، اسی تاثیر اور اسی معیار کے ساتھ زندہ ہے۔ یہ مسلسل ہم آہنگی، یہ بے عیب تسلسل اور یہ غیر معمولی ادبی بلندی خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے چیلنج، اس کی اعجاز و انفرادیت پر اگر غور کریں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ قرآن مجید صرف کھوکھلا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ پوری انسانیت کو کھلا چیلنج دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہے ہم نے اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک صورت اسی طرح کی اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 114 صورتوں میں سے صرف ایک صورت کا چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ایک صورت جو سب سے چھوٹی بھی اگر آپ صورت لے لیں تو اس میں صرف 3 آیات ہیں، اور یہ چیلنج کسی ایک قوم، کسی ایک دور یا کسی ایک طبقے تک محدود نہیں، بلکہ ہر زمانے، ہر نسل اور ہر عقل کے لیے ہے۔ 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا، اسلام کے دشمن بھی گزرے، عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور ادبا بھی آئے، زبان کے ماہرین بھی کھڑے ہوئے، مگر کوئی ایک صورت جو کہ صرف 3 آیات پر ہی مشتمل ہوتی قرآن کے مقابلے میں پیش نہ کر سکا، نہ وزن میں، نہ بلاغت میں، نہ حکمت میں، نہ جذبات کی گہرائی میں، نہ معنویت میں، اور نہ ہی اس روحانی اثر میں جو دل کو جھنجھوڑ دے اور روح کو بیدار کر دے۔ پھر آج کا دور آیا جہاں سپر کمپیوٹرز موجود ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس زبان، ادب اور انداز میں حیران کن کام کر رہی ہے، مگر آج بھی کوئی مشین، کوئی نظام، کوئی ذہانت قرآن کی ایک صورت کے برابر کلام پیش نہیں کر سکی۔ اے آئی تو خود اعتراف کرتی ہے کہ وہ قرآن کے جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتی، اور آپ جب اے آئی کو استعمال کیجئے گا، جب آپ چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کیجئے گا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس قدر ذہین ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ اس سے یہ پوچھئے گا، جب آپ اس سے یہ ریکویسٹ کیجئے گا کہ قرآن کے جیسی ایک صورت جس میں صرف 3 آیات ہوں، یا ایون ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، تو وہ فوراً اعتراف کر لیتی ہے کہ وہ قرآن کے جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتی۔ وجہ صاف ہے، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ صرف ادب کا شاہکار نہیں، بلکہ ایسا کلام ہے جس میں ہدایت بھی ہے، اثر بھی ہے، اور دلوں کو بدل دینے والی طاقت بھی۔ یہ حقیقت ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن کا علمی معجزہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے بہت کچھ سچ بتا چکا ہے، اور اس کا علم آج بھی سچ ثابت ہو رہا ہے۔ جدید سائنس جن حقائق تک صدیوں کی تحقیق، تجربات اور آلات کے بعد پہنچی، قرآن نے وہ باتیں 1400 سال پہلے بیان کر دیں۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ کسی انسان کا اندازہ نہیں،
بلکہ ایسا علم ہے جو وقت سے پہلے ظاہر کر دیا گیا۔ قرآن بچے کی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتا ہے۔ سورہ مومنون 23 نمبر کی سورہ ہے، اور اس کی 12 سے لے کر 14 یعنی 3 آیات کو اگر آپ پڑھیں جس میں بچے کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سونولوجسٹ الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے۔ یعنی قرآن نے 1400 سال پہلے بچے کی تخلیق کے جو مراحل بیان کر دیے تھے، وہ آج جدید ایمبریولوجی انہی مراحل کی تصدیق کرتی ہے، جو اس وقت نہ آنکھ سے دیکھے جا سکتے تھے، نہ اس دور کے کسی علم میں موجود تھے۔ اسی طرح قرآن پہاڑوں کو زمین کے لیے میخوں کی طرح قرار دیتا ہے۔ آج ارضیات یعنی جیولوجی بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کی ساخت کو استحکام دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن سمندروں کے درمیان ایک حجاب اور روک کا ذکر کرتا ہے۔ جدید سائنس نے اب دریافت کیا ہے کہ مختلف خصوصیات رکھنے والے پانیوں کے درمیان واقعی ایک قدرتی حد ہوتی ہے، اور یہ خصوصیت 2 سمندروں کے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ اب یہ سوال خود بخود بنتا ہے، یہ سب حقائق 1400 سال پہلے ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جان سکتے تھے جو نہ کسی مدرسے میں پڑھے، نہ سائنس سیکھی، اور جن کا تو لقب ہی امی تھا، یعنی ان پڑھ؟ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ نبی کا علم نہیں تھا، یہ کسی انسان کی سوچ نہیں تھی، یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ علم تھا۔ اسی لیے قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں، بلکہ ایسا کلام ہے جو ہر دور میں سچ ثابت ہوتا ہے، اور ہر زمانے کے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جس جہت سے دیکھیے گا قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی کلام نظر آئے گا۔ اگر قرآن کی دی ہوئی غیب کی خبروں کو دیکھتے ہیں تو وہ حرف بحرف پوری ہوئیں۔ قرآن مجید نے صرف ہدایت نہیں دی بلکہ ایسی غیبی خبریں بھی بیان کیں جو نزول کے وقت ناممکن دکھائی دیتی تھیں، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ حرف بحرف پوری ہوئیں۔ قرآن نے خبر دی۔ اس وقت رومی سلطنت مکمل طور پر پٹ چکی تھی اور دنیا اسے ختم شدہ سمجھ رہی تھی، مگر چند ہی برسوں میں بالکل ویسا ہی ہوا جیسا قرآن نے بتایا۔ قرآن نے بتایا کہ چند ہی برسوں میں تم غالب ہو جاؤ گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح قرآن نے مکہ کی فتح کی بشارت دی، جب مسلمان کمزور تھے، بے سر و سامان تھے اور اپنے ہی شہر سے نکال دیے گئے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوا، اور اس کی اطلاع قرآن پہلے ہی دے چکا تھا۔ قرآن نے ابو لہب کی ہلاکت اور انجام کا اعلان کیا، اور یہ خبر اس کی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تو صرف زبان سے ایمان کا اعلان کر کے اس خبر کو جھٹلا سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، اور اس کا انجام وہی ہوا جو قرآن نے بتایا تھا، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح سے قرآن نے فرعون کی لاش کے بارے میں بتایا کہ وہ محفوظ رکھی جائے گی تاکہ وہ بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور صدیوں بعد فرعون کی لاش واقعی محفوظ حالت میں دریافت ہوئی اور آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے۔ قرآن نے یہ بھی خبر دی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ جب مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں ان کے مقابل تھیں، مگر آج اسلام مشرق سے مغرب تک پھیل چکا ہے۔ یہ سب خبریں ایسے وقت میں دی گئیں جب ان کا پورا ہونا انسانی اندازے سے باہر تھا۔ غیب کی خبریں نہ کوئی نبی اپنی طرف سے جان سکتا ہے، نہ کوئی عالم اور نہ کوئی حکیم۔
غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے یہ حقیقت خود اعلان کرتی ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا آج تک ایک حرف بھی نہیں بدلا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو 1400 سال گزرنے کے بعد لفظ بلفظ اسی حالت میں موجود ہو جس میں وہ پہلی مرتبہ لکھی یا کہی گئی ہو۔ ہر انسانی کتاب وقت کے ساتھ بدلی، ترمیم ہوئی، نسخے مختلف ہوئے اور مفہوم میں فرق آتا گیا، لیکن قرآن مجید اس سے بالکل مختلف ہے۔ 1400 سال گزر گئے، قومیں بدل گئیں، زبانیں بدل گئیں، سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئیں، مگر قرآن کا ایک حرف بھی نہ بدلا۔ نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں کوئی ترمیم، کوئی ایڈیشن، کوئی انسانی کوشش قرآن کو بدل نہ سکی۔ قرآن آج بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس کی حفاظت صرف کتابوں میں نہیں بلکہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سینوں میں ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں حفاظ قرآن کو لفظ بلفظ یاد رکھتے ہیں۔ ایسا تحفظ کسی انسان کی لکھی کتاب کے ساتھ ممکن ہی نہیں۔ یہ سوال خود کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کوئی انسان ایسا کلام لکھ سکتا ہے جو صدیوں بعد بھی نہ صرف محفوظ رہے بلکہ دلوں کو بدل دے، زندگیوں کو سنوار دے اور انسان کو رب سے جوڑ دے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کے پیغام کو دیکھتے ہیں تو ہر انسان اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام کسی ایک قوم، کسی ایک دور یا کسی ایک خطے تک محدود نہیں۔ یہ ایک عالمگیر پیغام ہے جو ہر انسان سے ہر زمانے میں براہ راست بات کرتا ہے۔ قرآن جن اصولوں کی دعوت دیتا ہے وہ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عدل، احسان، تقوی، صبر، شکر، پاکیزگی اور انسان کی عزت و حرمت، یہ اصول نہ وقت کے محتاج ہیں، نہ حالات کے، اور نہ کسی خاص تہذیب کے۔ انسانی کتابیں وقت کے ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں، ان کے مسائل بدل جاتے ہیں، ان کے حل ناکافی ہو جاتے ہیں اور وہ نئی نسل کو اپیل نہیں کر پاتی، مگر قرآن اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج بھی جب انسان ناانصافی، بے سکونی، خوف اور الجھن میں مبتلا ہوتا ہے تو قرآن اسے عدل کا راستہ دکھاتا ہے، دل کو صبر دیتا ہے، نعمت پر شکر سکھاتا ہے اور انسان کو اس کی اصل عزت یاد دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا نازل ہونے کے وقت تھا۔ نہ اس کا پیغام پرانا ہوا، نہ اس کی تاثیر کم ہوئی، نہ اس کی ہدایت نے اپنی ضرورت کھوئی۔ یہ زندہ پیغام خود اعلان کرتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا ابدی پیغام ہے۔ اسی طرح سے اسلام کا تیزی سے پھیلنا قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آج بھی اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا دین ہے۔ یہ کوئی اتفاق یا محض انسانی کوشش نہیں بلکہ اس کی جڑیں قرآن کے دلوں پر اثر میں ہیں۔ قرآن صرف معلومات نہیں دیتا، یہ محض نصیحت نہیں کرتا، یہ دلوں کو بدل دیتا ہے، سوچوں کو سنوار دیتا ہے اور روح کو جگا دیتا ہے۔ انسانی کلام چاہے وہ کتنا ہی فصیح اور مؤثر کیوں نہ ہو، دلوں کو بدل نہیں سکتا، روح کو چھو نہیں سکتا اور انسان کے کردار میں حقیقی تبدیلی نہیں لا سکتا۔
مگر قرآن ایسا کلام ہے جو انسان کے اندر ایمان، صبر، شکر، تقوی اور احسان پیدا کرتا ہے، اور اس کے دلوں پر اتنی گرفت کرتا ہے کہ وہ اسلام کی راہ اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت خود قرآن کی حقانیت کی واضح دلیل ہے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی دعوت، دلوں پر اس کا اثر اور دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی، یہ سب بتاتا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کبھی بھی ان کا ذاتی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے لیے کئی واضح دلائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ایسی فصاحت، حکمت اور علم غیب سے بھرپور کتاب خود لکھ پاتے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم حدیث کا انداز دیکھیں اور قرآن کا انداز دیکھیں تو حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور عمل پر مشتمل ہے، عام انسانی انداز میں بیان کی جاتی ہے، جبکہ قرآن کا اسلوب غیر معمولی، بلاغتی اور کمال سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 1400 سال پہلے سائنسی حقائق بیان ہوئے، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ بچے کی تخلیق کے مراحل، پہاڑوں کا زمین کو تھامنا، سمندروں کے درمیان روک، یہ سب اس زمانے میں انسانی علم سے باہر تھیں باتیں۔ اسی طرح سے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار اصلاح، کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں۔ اسی طرح قرآن کے اسلوب کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کی موزونیت، جملوں کی روانی، معنی کی گہرائی اور فصاحت انسان کی سطح سے بہت بلند ہے، اور اگر ہم قرآن کی حکمت اور گہرائی اس کو دیکھیں تو اس کا علم، بصیرت اور دل پر اثر انسانی حدود سے باہر ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوتا تو کہیں نہ کہیں انسانی کمزوریاں ضرور ہوتیں، مگر قرآن ہر جگہ کمال، ہر لفظ میں وزن، ہر آیت میں حکمت اور ہر صورت میں ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تمام دلائل مل کر واضح کرتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر آپ اسے دل سے سنیں گے تو آپ کی سوچ، آپ کا مقصد اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ جینے کے لیے آیا ہے۔ اسے سنیں، سمجھیں اور اپنے رب سے تعلق جوڑیں، تب آپ کا دل خود کہے گا یہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ہے اور وہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہوں گی کہ جب آپ قرآن کھولیں تو کہیں یا اللہ، یہ آپ کا کلام ہے، مجھے اپنی بات سمجھا دیجئے۔ پھر دیکھیں کہ قرآن آپ کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ بدلنے والا بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔